السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہر مسلمان کشمکش کا شکار ہے، ہر مسلمان پریشان حال ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اور وہ عجیب کیفیت میں پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے سکون کہاں ملے گا۔ کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے ٹیلی ویژن دیکھنے جاتا ہے، کوئی پارک میں گھومنے جاتا ہے، کوئی بڑے بڑے شہروں میں سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے مجھے قرار آ جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، چین آ جائے۔ دوستو، کوئی ہے تو ٹاکیجوں میں جاتا ہے، مگر یاد رکھیں مسلمانوں، حقیقت میں دل کا سکون بازار میں نہیں ہے، دل کا سکون مارکیٹ میں نہیں ہے، دل کا سکون سنیما ہالوں میں نہیں ہے، پارکوں میں گھومنے میں نہیں ہے، ادھر ادھر سیر و تفریح سے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر دل کو سکون لینا ہے، دل کو قرار حاصل کرنا ہے، دل کو چین و سکون لینا ہے، تو دوستو پیر بخش حشمتی آپ کو ایک نسخہ دیتا ہے، اور یہ نسخہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے قرآن سے ہم یہ نسخہ پوچھتے ہیں۔ اے قرآن، ہمیں بے چینی ہے، ہمیں بے قراری ہے، ہم حیران و پریشان ہیں، ہمارے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اے قرآن، بتا دے ہمیں سکون کہاں سے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، ہمیں چین کیسے آئے گا، ہمارے دل کو قرار کیسے آئے گا؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو معلوم یہ ہو گیا کہ آج مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا سکون چھن گیا ہے، اس کا چین چھن گیا ہے، اس کا قرار چھن چکا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر واقعی میں سکون چاہتے ہو، واقعی میں قرار چاہتے ہو، واقعی میں اپنے دل کو اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، دل کو چین دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر سے غفلت مت رکھو، اللہ کو شب و روز یاد کرو، اللہ کی یاد مناؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ یاد رکھو، اگر آج ہم رزق حلال کھانا چھوڑ دیں گے تو ہمارا دل حقیقت میں مردہ ہو جائے گا، اور جب مردہ ہو جاتا ہے وہی دل حقیقت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے رزق حلال کھایا کرو، حلال رزق حاصل کیا کرو۔ جب آپ رزق حلال کھائیں گے، آپ کے سینے میں خوف خدا جو رہے گا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ یاد رکھیں، جب ہم حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی وقت حقیقت میں ہمارے دل مردہ پڑ جاتے ہیں، اور جب مردہ پڑ جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں یہ سمجھ میں تک نہیں آتا کہ آخرکار ہم یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک حکایت سنیے اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجیے۔ ایک بزرگ آدمی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے بزرگ آدمی مچھلی کا شکار کرنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی ایک چھوٹی ننھی سی پیاری سی لاڈلی بیٹی کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے مچھلی کا شکار کڑاکے کی دھوپ میں کر رہے ہیں، اور جب کوئی مچھلی ان کے کانٹے میں پھنس جاتی تھی تو اس مچھلی کو پکڑ کر کے اپنی لڑکی کو آواز لگاتے تھے، بیٹی یہ مچھلی پایا ہوں، لے جاؤ۔ اب وہ اس لڑکی کو دے دیتے تھے، وہ لڑکی اس مچھلی کو لیتی تھی اور لینے کے بعد پھر سے اسی سمندر میں ڈال دیتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگ نے پورا دن جب تک ان کو مچھلی مارنا تھا مچھلی مارتے رہے۔ جب ان کو احساس ہو گیا کہ مچھلی ہمارے ضرورت کی ہو چکی ہے، ضرورت بھر کے لیے کافی ہو چکی ہیں، تو وہ بزرگ مچھلی کا شکار کرنا بند کرتے ہیں۔ جب اپنی لڑکی کے قریب میں پہنچتے ہیں، لڑکی سے کہتے ہیں، بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں، لاؤ اور لے کے اب گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لڑکی نے کہا، ابا جان، میں نے تو وہ ساری مچھلیوں کو جو آپ نے پکڑ کے مجھے دیا تھا، ساری مچھلیوں کو پھر سے سمندر میں پھینک دیا ہے، پھر سے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ باپ نے جب سنا بڑے حیران ہو گئے، کہنے لگے، میری بیٹی آخر ماجرا کیا ہے؟ تم نے دیکھا کہ دیکھو میں نے دھوپ میں کتنے کڑاکے کی دھوپ میں شکار کیا تھا، کتنی مصیبتوں کے ساتھ پریشانیوں کو جھیل کر کے، دھوپ کی سختی کو سہ کر کے میں نے یہ مچھلیوں کا شکار کیا تھا۔ بیٹی آخرکار تم نے ان مچھلیوں کو سمندر میں کیوں پھینک دیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے باپ پہ رحم نہیں آیا؟ تو بیٹی نے جو جواب دیا تھا، میرے پیارے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بیٹی کے جملوں کو یاد رکھیے اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے۔ اس لڑکی نے کہا تھا، ابا حضور، مجھے بھی جو نصیحتیں ملی ہے، مجھے جو علم ملا ہے، وہ آپ ہی کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے۔ اے ابا حضور، آپ مجھ سے بتایا کرتے تھے، ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹی
وہ مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں پھنستی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مچھلی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ مچھلی شکاری کے شکار میں پھنس جاتی ہے، شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے، شکاری کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ اے ابا حضور، یہ آپ ہی کی نصیحتوں کا اثر ہے۔ میں نے سوچا ابا جان، یہ غافل مچھلیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان غافل مچھلیوں کو کھانے کے بعد ہمارے دل بھی مردہ ہو جائیں، ہمارے دل بھی اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، اس لیے ہم نے ایسی مچھلیوں کو کھانا پسند نہیں کیا۔ اے ابا حضور، میں نے ہی یہی سوچ کر کے ان ساری مچھلیوں کو پھر سے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگ نے جب سنا، دل کے اندر عجیب کیفیت